حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ اقدس کی پہلی تعمیر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کی 4 دیواری کی ازر سے تعمیر کی اور اس کے بعد اس کے گرد تقریباً 7 میٹر یا 7.5 گز اونچی ایک بیرونی دیوار کا بھی اضافہ کیا۔ تعمیر نو اور توسیع کے دوران جب یہ حجرہ گرائے گئے تو مدینے کی ایک بھیگی رات میں جو کچھ بیتی وہ حضرت عبداللہ بن عقیل کی زبانی سنیے۔ اس رات مدینے میں بارش ہو رہی تھی۔ میرا معمول تھا کہ رات کے آخری پہر مسجد نبوی میں حاضری دیتا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا اور پھر نماز فجر تک مسجد نبوی میں رہتا۔ اس رات بھی میں حسب معمول نکلا۔ ابھی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مکان تک پہنچا جو جنت البقیع کے بالکل پاس تھا کہ اچانک ایک ایسی خوشبو آئی جس میں نے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ مسجد نبوی پہنچا تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کی کوٹری کی ایک دیوار مشکی دیوار جو جنت البقیع کی جانب گری ہوئی ہے۔ میں اندر گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کیا۔ ابھی وہی تھا کہ مدینے کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے۔ ان کے حکم پر کوٹری کو ایک بڑے کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔ صبح سویرے مستری کو کوٹری کے اندر جانے کے لیے کہا گیا۔ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی چلے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے ساتھ 2 اور حضرات بھی تیار ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ دیکھا تو کہا کہ ہمیں اس مقدس مقام کے مکینوں کے سکون میں خلل اندازی سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے صرف اپنے آزاد کردہ غلام مزاحم کو اندر جانے کے لیے کہا، جس نے بعد میں بتایا کہ پہلی قبر دوسری قبروں کے مقابلے تھوڑی سی نیچی تھی۔ اس واقعے سے کم از کم 93 برس قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پوتے نے جب اپنی پھوپھی حضرت عائشہ کی زندگی میں یہ تینوں قبریں دیکھی تو وسط زمین سے نہ بہت بلند تھی اور نہ زمین کے ساتھ۔ یہ تینوں قبریں اور نہ زمین کے ساتھ لگی ہوئی تھی، تینوں پر سرخ مٹی نظر آ رہی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک اور اہم اثر کا بیان ہے کہ انہوں نے جب یہ تینوں قبریں دیکھی تو وہ سطح زمین سے تقریباً 4 انچ اوپر تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عائشہ کے حجرے کے گرد 4 دیواری کھنچوائی۔ اس میں سیاہ رنگ کے ویسے ہی پتھر استعمال کیے گئے جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں ہے۔ اس کی تصدیق صدیوں بعد ان لوگوں نے کی جنہیں مرمت کے دوران یہ مہر بند چوکر کمرہ دیکھنے کا موقع نصیب ہوا۔ اس 4 دیواری کے گرد 5 دیواری بنوانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرامگاہ کا طرز تعمیر اللہ کے گھر کے طرز تعمیر سے مختلف رہے جو 4 دیواروں پر مشتمل ہے۔ اس میں 5 دیواری کا نقش کچھ یوں ہے کہ جب آپ 3 گول دائروں والی جالی کے سامنے کھڑے ہوں تو جالیوں کے درمیان میں سے آپ کو جو نظر آتا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بنوائی ہوئی بیرونی دیوار کا جنوبی حصہ ہے جو 8.5 میٹر لمبا اور خط مستقیم میں ہے۔ جالیوں میں سے عربی تحریر سے مزین ہے۔ جو سبز کپڑا اندر نظر آتا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بنوائی ہوئی بیرونی دیوار کے جنوبی حصے پر چڑھا ہوا ہے، تاکہ حضرت عائشہ کے حجرے کی دیوار پر مشرق میں یا حجرۃ البقیع کی جانب بیرونی دیوار جو ظاہر ہے کہ سب جالیوں کے اندر ہے خط مستقیم میں نہیں ہے بلکہ 2 حصوں میں ہے، جنوب یا قبلے کی جانب سے شمال کو جاتے ہوئے۔ بیرونی دیوار کا ایک حصہ جو تقریباً 6 میٹر لمبا ہے خط مستقیم میں ہے، لیکن آگے جا کر اس دیوار کا دوسرا حصہ وتر کا زاویہ بنایا ہوا ہے، شمال مغرب کی سمت مڑ جاتا ہے۔ اس دوسرے حصے کی لمبائی تقریباً 7 میٹر ہے۔ اس طرح مغرب یا ریاض الجنہ کی جانب بھی بیرونی دیوار خط مستقیم میں نہیں۔ ریاض الجنہ میں جنوب سے شمال کو جاتے ہوئے سب جالیوں میں 3 ستونوں کے نام نظر آئیں گے جو بے ترتیب سے اس کو جاتے ہیں۔
استمنت السریر، استمنت الحرس، استمنت الوفود، استمنت السریر اور استمنت الوفود کو جاتے ہیں۔ سانپ جالیوں کے اندر بیرونی دیوار کا ایک حصہ جو تقریباً 8 میٹر لمبا ہے خط مستقیم میں ہے، لیکن آگے جا کر اسی دیوار کا حصہ دوسرا جس کی لمبائی 6 میٹر ہے وتر کا زاویہ بناتے ہوئے شمال مشرق کی طرف مڑ جاتا ہے اور پھر شمال میں اپنے بالمقابل دیوار سے مل جاتا ہے۔ اس طرح بیرونی دیوار کی مجموعی لمبائی 35.5 میٹر ہے۔ قبلہ یعنی جنوب کی جانب 8.5 میٹر لمبی دیوار خط مستقیم میں ہے۔ مشرق اور مغرب کی سمت یہ دیواروں 2 حصوں میں منقسم ہے۔ جنوب سے شمال کو جاتے ہوئے ان دیواروں کا ایک خط مستقیم میں اور دوسرا وتر کا زاویہ لیے ہوئے ہے۔ شمال کی سمت مشرقی اور مغربی دیواروں کا نقطہ اتصال ہے اور کوئی دیوار نہیں۔ ان 5 دیواروں کے گرد وہ گوشہ اور سانپ جالی ہے جو ہر زائر کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتی ہے۔ اس کی لمبائی جنوب یا قبلے کی سمت سے شمال تک تقریباً 16 میٹر اور مشرق سے مغرب ریاض الجنہ تک 15 میٹر ہے۔ اس جالی میں 15 دروازے ہیں جو شمال، جنوب، مشرق اور مغرب میں ہیں۔ مشرقی دروازے کے علاوہ باقی تینوں دروازے بند رکھے جاتے ہیں۔ مشرقی دروازہ بھی اس وقت کھولا جاتا ہے جب کسی خصوصی مہمان یا وفد کو اندر لے جانا ہو۔ یہ خصوصی مہمان سب جالیوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں لیکن اس مہر بندی بیرونی 5 دیواروں کے اندر نہیں جا سکتے، جس کی اول تعمیر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 14 صدی قبل کرائی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کی اندرونی مہر بند 4 دیواری کے اندر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ اس مقدس اور قدیم 4 دیواری کے اوپر ایک چھوٹا گنبد اور اس چھوٹے گنبد کے اوپر وہ بڑا سبز گنبد ہے جو اپنے رنگ کی نسبت سے دنیا بھر میں گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے، اور صدقہ کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔